بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عزیزان محترم، ماہ رمضان اور جوان کے خاص طور پہ گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کی خدمت میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان خصوصیات کو جو کہ ایک جوان میں ہونی چاہیے اور آج کل کے خاص طور پہ اس دور کے اندر جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اس ٹائم زون میں جو جوان کو ہونا چاہیے وہ چیزیں جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. جہاں پر ایک جوان کے اندر یہ باوقار ہونا اور اس کے اندر اس صلاحیتوں کا ہونا وہاں امپورٹنٹ ہے، وہیں پر اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور خصوصیت جو ہے اور اس کے اندر یہ ایک سائن، ایک نشانی جو اس کے وجود کو ظاہر کرے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں کے ذریعے سے اگر کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کا رپلائی اس طرح نہ کرے بلکہ درگزر کرے اور ان کی غلطیوں کو جو ہے وہ عفو کر دے، معاف کر دے. خوب یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جہاں پر اور روایات کے میں اندر آتا ہے کہ بہترین شخص وہی ہے کہ وہ قدرت اور طاقت رکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ لوگوں کو معاف کرے. ہو سکتا ہے کسی سے کوتاہی ہو گئی ہو، کسی سے غلطی ہو گئی ہو، کوئی نادانی میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے کوئی عمل انجام دے دیا ہو. تو ہمیں بعض اوقات سچویشن کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور جوان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے. تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اوقات مختلف جو جوانوں کا طبقہ ہے مختلف جگہوں پہ وہ سب سے زیادہ ایکٹیو بھی نظر آتا ہے، لیکن اگر کہیں پر بھی کوئی ایسی چیز کہ جو شاید ظاہراً اس کے مزاج کے خلاف ہو یا کسی وجہ سے اس کی آئیڈیالوجی سے جو ہے وہ ٹکراتی ہو تو وہیں پر یہ جوان سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو نظر آتا ہے، اور ایکٹیو اس سینس میں کہ وہ جواب دینے میں اور برائی اور غلط الفاظ کے استعمال کرنے میں جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا. یعنی انسان جو بھی لفظ استعمال کرتا ہے اصل میں وہ اپنے شخصیت کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سامنے سے غلطی ہو گئی یا کچھ ہو گیا، لیکن وہاں پر تہذیب کا دائرہ رکھنا اور درگزر کر کے رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. خاص طور پہ اس مذہبی امور کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مشکل ہم دیکھتے ہیں جوان کے ساتھ وہ ان مذہبی امور میں سب سے زیادہ ہے. دنیا کے معاملوں میں اگر کوئی کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہاں شاید ہم اتنا دھیان نہیں دیتے، لیکن مذہبی معاملات میں اگر کسی عالم دین سے یا کسی نوحہ پڑھنے یا منقبت پڑھنے والے سے اگر کوئی چیز ہو گئی ہے تو شاید اس کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہوں کہ جو اس چیز کو ڈسکس کریں، جو کرتے بھی ہیں علماء کرام خود جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن کر سکتی ہے، لیکن وہاں پر ہر شخص بیٹھا ہوا جب اپنی طرف سے چیزوں کو استعمال کرتا ہے، لفظ استعمال کرتا ہے، تو وہ بیسیکلی اپنی شخصیت کو خراب کر رہا ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، یعنی چھپا ہوا ہے. مین از بیہائنڈ ہز ٹنگ. انسان جو بات کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی اندر سے وہی ہوتا ہے. تو ہم کوشش کریں چاہے بات زبان سے کی جائے، چاہے بات جو ہے وہ ٹائپ کر کے کی جائے یا کسی جو ہے وہ فورم پر جو ہے وہ چیٹ کے ذریعے کی جائے، بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اچھا کریں اور اپنی شخصیت کو باوقار دکھائیں. کہ اگر سامنے والا غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، غلط چیزوں کو دیکھتا ہے، تو ہم وہاں پر اس کو رپلائی اس طرح نہ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو درگزر کر لیں، گزر جائیں. یہ جو اتنے نان ایشو معاشرے میں ایشوز بنتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ہوا دیتے ہیں، ہم اس پر بہت رپلائی کرتے ہیں، ان جگہ کو ہم گزرتے نہیں ہیں، درگزر نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے، اس جگہ سے اس چیزوں کو اگنور نہیں کرتے. اس وجہ سے وہ نان ایشوز سوسائٹی کے اندر ایشوز بن جاتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر ہم مذاق اور تضحیک کی طرح جو ہے وہ بعض لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم نہیں جانتے کہ بے وجہ کا مذاق کرنا جو ہے وہ جس کو روایات بھی جو ہے وہ منع کرتی ہیں، کیونکہ انسان کے دل پر جو ہے وہ رکاوٹیں، وہ لیئرز آ جاتی ہیں کہ جو اس کو عبادت کی لذتوں سے دور کر دیتی ہیں، حق کو پہچاننے سے
دور کر دیتی ہیں. بعض اوقات بیان کرنے سے جو ہے وہ انسان رہ جاتا ہے, زبان پر حق کو لا نہیں سکتا. تو یہ صفت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں, بہت ساری جنگیں جو تاریخ کے اندر گزری ہیں, وہیں پر جو ہے وہ مختلف جنگوں کے اندر واقعات ہیں کہ جو عمر بن عبدود لعین تھا, جب اس کے جنازے پر اس کی بہن پہنچی تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے لباس جو ہے وہ اس کے بدن پہ ہے, اس کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ہے, اس کا جو ذرا اس نے پہنی ہوئی تھی وہ سب کچھ ہے. تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں گریہ نہیں کروں گی تمہارے بدن پہ, کیونکہ تمہیں مارنے والا بہت باوقار شخص تھا, بہت واقعاً اس کے اندر یہ مرد, جوان مردی کی اس کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ اس نے جو ہے وہ تمہاری لاش کے ساتھ جو ہے وہ رویہ نہیں کیا جو کہ ایک دنیا پرست شخص کرتا ہے. یعنی گویا جس نے تمہیں مارا اس کو دنیا سے کوئی محبت نہیں تھی, ورنہ وہ تمہاری لاش کے ساتھ کیا کرتا. یہ وہ خصوصیت ہے. مولا متقیان ہمیں جو ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جس حالت میں ہو اپنی اس صفت کو جو ہے وہ جانے نہ دو, چاہے تم جنگ کے مقام بھی کیوں نہ ہو. تو ہم بہرحال اپنی عام زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اور ہماری صفت جو ہے وہ کیا ہے. یہ ضروری ہے کہ مختلف جگہوں پر انسان اپنی ان چیزوں کو انہینس کرنے کے لیے, اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ میں اپنی صفت کو کیسے پیدا کروں اپنے اندر, کیسے اس کو اجاگر کروں, کیسے پریکٹس کروں. کیونکہ جب میں کسی مشکل میں پھنستا ہوں, کسی مصیبت میں یا کسی امتحان میں, اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ اکثر میں بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتا, بہت ساری جگہوں پر اگر کوئی میرے خلاف بات ہوتی ہے یا وہ بات ہوتی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے, تو وہاں پر میں اپنے زبان پر قابو نہیں کر پاتا. بعض اوقات میں اپنے آفس میں ہوتا ہوں, کہیں کولیگس کے ساتھ ہوتا ہوں, یا گھر کے معاملات کے اندر ہوتا ہوں, انسان جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتا. ماں باپ کے سامنے کہیں نہ کہیں انسان سے کوتاہی اور غلطی ہو جاتی ہے, بہن بھائیوں کے سامنے ہے, انسان اپنی وائف اور اپنے بچوں کے سامنے جو ہے وہ, اس کی وجہ دیکھیں کیا ہے کہ ہمیں جب ہم سے یہ ایک دفعہ کچھ ہو جائے, یا ایک دفعہ ہم سے صحیح لفظ جو ہے وہ بیان نہ ہو, یا ہم یہ کیفیت کو دیکھیں کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے, میں کنٹرول نہیں کر سکتا, تو اس کے ریزن ڈھونڈیں کہ کون سے ایسی باتیں ہیں کہ جو میرے وجود کو جو ہے وہ میرے وجود سے باہر نکال دیتی, میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں. وہاں پر پہلے تو میں دیکھوں, سب سے پہلے تو خدا کی بارگاہ میں انسان کو جو ہے وہ حاضر ہونا چاہیے. ماہ رمضان بہترین مہینہ ہے کہ ہم اپنے ان اوقات میں, جہاں ہمیں روزہ صبر کی تلقین دیتا ہے, جہاں روزہ ہمیں یہ برداشت سکھاتا ہے کہ تم نے کئی گھنٹے تک جو ہے وہ پانی نہیں پینا, کئی گھنٹے تک یہ نہیں کرنا, وہاں پر انسان کی روح کو بھی یہ برداشت سکھاتا ہے کہ روزہ صرف, آپ جانتے ہیں کہ روزہ صرف جو ہے وہ بھوک اور پیاس کا نہیں ہے, بلکہ پورے وجود کا روزہ ہے. روزے کی حالت میں بھی انسان کو جو ہے وہ چیزیں نہیں کرنی ہے, چاہے وہ زبان ہی سے کیوں نہ ہو. تو جب ہم روزے کے اندر اس پریکٹس کو کر سکتے ہیں تو یہ بہترین ٹائم ہے کہ جب ہم اس مہینے میں مثلا 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے جتنے گھنٹے کا روزہ ہے, اگر ہم اپنی اس چیز پر کنٹرول کر سکتے ہیں, جو کہ کرنا چاہیے, تو پھر ہم اس ٹائم زون کو بڑھا بھی سکتے ہیں, روزے کے افطار کے بعد بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو خدا روزے کے ٹائم پر ہمیں دیکھ رہا ہے, افطار کے بعد خدا نخواستہ خدا ہمیں نہیں دیکھتا, ایسا بالکل نہیں ہے. یا ماہ رمضان میں جس طرح خدا ہمارے اعمال کو چیک کرتا ہے, اب ماہ رمضان کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیں, ہم جو کام کرنے ہیں وہ کریں, جو منع ہے حرام ہے وہ ماہ رمضان میں بھی حرام ہے اور ماہ رمضان کے بعد بھی حرام ہے. اگر ہم ماہ رمضان میں پریکٹس کر لیں تو پہلی چیز جو ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں, خدا کی بارگاہ میں خدا سے گریہ کریں, مناجات کریں, دعا کریں, پروردگار میرے اندر یہ ایک چیز بری ہے کہ میں غلطی کر بیٹھتا ہوں, میں کوتاہی کر بیٹھتا ہوں, میں اپنے اوپر قابو نہیں کرتا, میں تیری مخلوق کے سامنے بد مزاج ہو جاتا ہوں, میرا اخلاق برا ہو جاتا ہے. یا پھر اگر کبھی کبھی کوئی چیز میرے سامنے سے گزرتی ہے اور میرے پاس طاقت ہوتی ہے تو میں اس کو معاف نہیں کرتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کیا جائے. ایک جگہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ یا کسی غزوے کے اندر تھے, تو کسی جگہ پر, ایک ایسی جگہ پر آ گئے کہ رسول خدا تنہا ہو گئے, اور وہاں پر سامنے جو تھے وہ کفار جو تھا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی, اس نے تلوار لی اور کہا کہ اب آپ کو کون نجات دے گا, آپ کو کون بچائے گا. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے میرا پروردگار بچائے گا. تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ خود گر گیا, تو رسول خدا نے اس تلوار کو ہاتھ میں اٹھایا اور پھر اٹھایا, تو کہنے لگا کہ اب تمہیں کون بچائے گا, تم کس خدا کو مانتے ہو. تو کہنے لگا کہ میں
جو ہے وہ آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے، آپ کے اندر وہ وقار ہونا، آپ کے اندر وہ اور گزشت جو ہے وہ اتنی ہے، تو میں آپ کی طرف امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے جو ہے وہ بخش دیں گے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ جاؤ اپنا جو ہے وہ کام کرو۔ اب یہ خصوصیت، اس صفت کا انسان اپنی زندگی میں شامل کرے۔ ماہ رمضان ہمیں یہ اپورچونٹی دیتا ہے کہ ہم سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے وجود کو، اپنے اعمال کو محاسبہ کریں ماہ رمضان میں، اور اس ایک صفت کو جو ہے وہ دیکھیں کہ کہاں کہاں ہمیں پرابلم ہوتی ہے۔ خدا سے راز و نیاز کریں، خدا سے مانگیں، توسل کریں اہل بیت کا کہ میری یہ صفت جو ہے وہ ختم ہو۔ پہلا کام یہی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اس کے پریکٹیکل سٹیپس اٹھائیں کہ کس ریزنز کی وجہ سے ہم پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، تاکہ ہم ان سچویشنز کے اندر جب آئیں تو ہمارے پاس آپشنز ہوں اے بی سی، کہ اب اگر ایسا ہوا تو میں یہ بیہیو کروں گا، اب ایسا ہوا تو میں ایسے ریئیکٹ کروں گا، اور وقت جو ہے وہ گزر جائے گا۔ انسان کو بہتر یہی ہے، اور روایات بھی فرماتی ہیں کہ انسان بہترین وہ ہے کہ جو جانتا ہو کہ اس کو کب کیا بات کرنی ہے۔ ہر چیز صداقت کے معنی یہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ ہر چیز جو ہے وہ بیان کر دیں۔ دو شخص مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اور دونوں کو جو ہے وہ عقرب نے یعنی اسکارپیو نے جو ہے وہ ان کو ڈسا ہوا تھا، اور وہ آئے اور اس درد کیفیت میں مولا کے پاس، اور کہا کہ نہیں جانا، ہمیں پتہ نہیں کس وجہ سے کیا ہے، تو کیوں ہمارے ساتھ یہ ایسا ہوا؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ تمہیں جو ہے وہ اس نے کیوں جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ کہا کہ مولا مجھے بتائیے۔ کہا کہ تم جو ہے وہ فلانی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے صحابی حضرت سلیمان جو تھے ان کے بارے میں کسی نے برائی کی، تم وہاں پر ان کا ڈیفینڈ کر سکتے تھے، ان کو دفاع کر سکتے تھے، نہ تمہاری جان جانی تھی، نہ تمہارا مال جانا تھا، نہ تم انہوں نے نقصان دینا تھا، لیکن اگر وہاں پر تم جو ہے وہ ان کا دفاع کرتے، ان کا ڈیفینڈ کرتے ان کی شخصیت کو، تو تم جو ہے وہ بہتر ہوتے۔ اس لیے تمہیں جو ہے وہ اس چیز نے جو ہے وہ ڈسا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو، لیکن بعض اوقات تم ہمارے جو ہے وہ چیزوں کو نہیں بچا پاتے۔ دوسرے شخص نے کہا مولا میں تو آپ کو ہمیشہ جو حق کی بات کرتا ہوں، میں تو ہمیشہ آپ کی طرفداری کرتا ہوں اور سارے چیز کرتا ہوں، پھر مجھے کیوں جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ڈسا؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم فلانی جگہ تھے، اور تم کوئی ایک شخص تھا جو بہت زیادہ جو ہے وہ ہم سے اس کو محبت نہیں ہے، اور ہمارا ہمیں اچھا بھی ہمارے بارے میں وہ اچھی بات نہیں کرتا اور ہمیں پسند نہیں کرتا، اور اس کے اندر زور اور طاقت بھی کافی تھی، اور تم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایسے میں جو ہے وہ ہمارا جو غلام تھا کمبر، وہ آیا، اور تم اس کے احترام میں، گویا اس کے احترام یعنی تم ہماری محبت میں اس کے احترام میں کھڑے ہوئے، اور تم نے اس کی اتنی تعریفیں کی کہ اس تمہاری تعریفوں کی وجہ سے، کیونکہ اس شخص کو ہم سے دشمنی تھی، ہم سے اناد رکھتا تھا، تو اس وجہ سے اس نے جو ہے وہ کمبر کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا، اور کمبر کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ اس نے ڈسا۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر صداقت اور کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ انسان جو ہے وہ سب کچھ بولتے۔ یہاں پر صداقت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو کہاں کیا بات کرنی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آئیے ماہ رمضان میں خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔